مسیحی زندگی میں کیسے ترقی کروں؟ مصنف پادری مورس اے پی ووڈ، کتابچہ نمبر 4، ناشرین مسیحی عشائت خانہ، 36 فیروز پور روڈ، لاہور۔ پیش لفظ۔ مجھے پادری مورس ووڈ صاحب کی کتابچوں کا پیش لفظ لکھتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ یہ روحانی پیرائی میں لکھے گئے ہیں اور بڑے واضح اور عملی ہیں، اور مسیح میں زندہ ایمان پانے والوں کی جملہ ضروریات کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ وہ اسے پانے کے دل سے خواہاں ہوں۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ کتابچے اب اردو میں چھپ رہے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ انہیں پادری صاحبان اور دیگر مسیحی رہنما خوب استعمال کریں گے اور انہیں گرجا گھروں، بک اسٹالوں اور دوسری جگہوں پر رکھیں گے۔ از تقدس مآب جناب لارنس ایچ وولمر، بشپ آف لاہور۔ دیباچہ۔ ان دنوں ایسے رسالوں کی بے حد ضرورت ہے جن میں حقیقی مسیحی بننے کے طریقے کو اور خدا کے روزانہ تجربے کی روشنی کو سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہو۔ مسیحی زندگی کے کتابچے اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ ان کا طرز بیان بہت سادہ اور صاف ہے اور اکثر لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ از تقدس مآب ہیو گاف، بشپ آف سڈنی۔ مسیحی زندگی میں کیسے ترقی کروں؟ ایک مرتبہ میں اپنی کلیسیا کے بچوں میں ایک خاص عبادت کرا رہا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں ایک بڑا ہی خوبصورت پھول تھا، دوسرے ہاتھ میں گلا سڑا پھول تھا۔ میں نے یہ دونوں پھول بچوں کو دکھائے اور کہا کہ یسوع نے ایک مرتبہ بیج بونے والے کی کہانی سنائی۔ بیج بونے والے نے زمین میں بیج بویا، کچھ تو اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا۔ یہ لوکا کی انجیل کے 8ویں باب کی 8ویں آیت ہے۔ کچھ چٹان پر گرا اور اگ کر سوکھ گیا، اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی۔ یہ لوکا کی انجیل کے 8ویں باب کی 6 اور 7ویں آیت میں ہے۔ میں نے بچوں کو بتایا کہ خداوند یسوع مسیح یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس گلے سڑے پھول کی طرح ہوں جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے، بلکہ اس خوشنما اور تر و تازہ پھول کی طرح ہوں جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ اگرچہ خداوند یسوع مسیح پر سچا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہے اور انہیں اپنی شخصی نجات کی تسلی بھی ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود ان کی مسیحی زندگی میں مناسب ترقی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو شک ہو کہ آیا آپ نے مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کیا ہے یا نہیں، اور خدا سے اپنے تعلقات پر بھی شبہ ہو، تو برائے مہربانی پہلے 3 کتابچوں کا مطالعہ کریں۔ یہ کتابچہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی مسیح کے سپرد کر رکھی ہے، جنہیں اس عجیب و غریب وراثت کا احساس ہو چکا ہے جو ان کی ہے، اور جو مسیحی زندگی میں مزید ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسیحی جنہوں نے اپنی زندگیوں کو مسیح کے سپرد کر دیا ہے، ان میں خدا کے کلام کی بھوک پیدا ہو جاتی ہے۔ مطالعہ بائبل۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بطور مسیحی ہماری نشو و نما ہو تو ہمیں باقاعدہ دعا اور ایمان کے ساتھ بائبل کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بائبل اپنی مندرجہ ذیل صفات کا ذکر کرتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو خالص دودھ بتاتی ہے۔ پطرس کے پہلے خط کے 2 باب کی 2 آیت، وہ دودھ جس کی حاجت بچے کو ہوتی ہے۔ بائبل سخت غذا بھی ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت، جس کی بالغوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ بائبل روشنی ہے۔ زبور 119 اس کی 105ویں آیت، تاکہ ہم اپنا راستہ دیکھ سکیں۔ بائبل تلوار ہے۔ افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت، اور اس کے ساتھ عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ بائبل تلوار ہے جسے چلا کر ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور خدا کے لیے فتوحات حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ روزانہ شخصی دعا کے لیے وقت نکالتے ہوں گے۔ یہ وقت آپ کی شخصی دعا اور مطالعے کے لیے مخصوص ہے، بیشتر اس کے کہ آپ لوگوں سے ملیں، خدا کے حضور حاضر ہوں۔ مطالعہ بائبل سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ کچھ وقت تنہائی میں گزارا جائے۔ ہمیں مطالعے میں جلدی نہیں ہوتی۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ خدا باپ سے ہماری ملاقات اس طرح ہو جیسے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہم پر ظاہر ہوا ہے۔ لہذا مطالعے سے پیشتر آپ کو چاہیے کہ اپنے تصور میں خدا کی حضوری کو محسوس کریں اور خاموشی اور آہستگی سے
اپنے آپ سے کہیں خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ زبور نمبر 46 اس کی 10ویں آیت۔ اب یہ دعا کریں، اے خدا میری آنکھیں کھول تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں، یسوع کے وسیلے سے، آمین۔ اب اپنے لیے بائبل کا حصہ پڑھیں، پھر اپنے آپ سے 3 سوال پوچھیں۔ پہلا، اس زمانے میں اس کا کیا مفہوم تھا؟ ذرا اس منظر کو سامنے لائیں۔ دوسرا، تمام زمانوں کے لیے اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس تعلیم کا مطالعہ کریں۔ نمبر 3، ہمارے زمانے میں اس کا کیا مفہوم ہے؟ اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کریں۔ متی کی انجیل کے 14ویں باب کی 13ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک سادہ طریقوں سے مطالعہ کریں۔ ہمارے لیے اس قسم کے مطالعہ بائبل کی عبادتی حیثیت ہوگی۔ اس کے لیے مناسب وقت دن کا شروع ہے، جب ہم اپنے نئے دوست یعنی خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کا ارادہ کرتے ہیں۔ دن کے دوسرے اوقات باقی مقاصد کے لیے وقف کیے جا سکتے ہیں، مگر صبح کے سہانے وقت میں ہم صرف خدا سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ نمبر 1، صریح تصویر۔ متی کی انجیل کے 14ویں باب کی کہانی کا دیگر انجیلوں کے بیانات سے مقابلہ کریں۔ مثال کے طور پر مرکز کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 39ویں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سبز گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور لوکا 9 باب کی 12ویں آیت میں دن ڈھلنے کا منظر ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 9ویں آیت میں اس چھوٹے لڑکے کا ذکر ہے جس نے یسوع کی خدمت میں اپنا کھانا پیش کیا۔ اب جب کہ آپ کے پاس اس کی مکمل تصویر موجود ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس زمانے میں اس کا کیا مفہوم تھا، تو اس کو ذرا اپنے تصور میں لائیں۔ نمبر 2، کہانی کی تہہ میں مسیحی تعلیم کا مطالعہ۔ انسان میں ایمان کی کمی ہے اور وہ ہجوم کی حالت دیکھ کر ان سے ناروا سلوک کرتا ہے۔ آیت نمبر 17۔ ہم پر انسان کی سخت دلی بھی اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ آیت نمبر 15۔ اس کے برعکس یسوع میں ترس ہے۔ آیت نمبر 14۔ اس سے ہمیں اس کی انسانیت دکھائی دیتی ہے اور ہم اس کی قدرت بھی دیکھتے ہیں جس سے اس کی الوہیت ظاہر ہوتی ہے۔ آیت نمبر 19۔ ملاحظہ کریں خداوند یسوع کی انسانیت کہ اسے اپنے ہم جنس ہجوم سے کس قدر محبت تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی الوہیت بھی کہ اس نے معجزانہ طور پر لوگوں کو کھانا کھلا دیا۔ نمبر 3، اپنی زندگی پر اطلاق۔ ہم اپنے بل بوتے پر دوسرے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 17۔ پھر مسیح دوسرے لوگوں کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 20۔ مسیح انسانی ذریعوں سے کام کرنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 19۔ ہم دوسرے لوگوں کی امداد کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں، مگر خداوند کی یہ خواہش ہے کہ ہماری معرفت دوسرے لوگوں کو نجات دے اور ان کی مدد کرے۔ لہذا اگر ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں اور کامل طور پر اپنی مرضیاں اس کے حوالے کر دیں تو وہ مخلصی کے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ مطالعہ بائبل میں یہ باتیں آپ کی مددگار ہوں گی۔ اس کو بغور پڑھیں، اس کی خوب تحقیق کریں، اس کو سمجھنے کے لیے دعا کریں اور پھر اسے عمل میں لائیں۔ جب ہم بائبل کی کوئی عبارت پڑھیں تو اپنے آپ سے سوال کرنا فائدہ مند ہوگا۔ پہلا سوال، اس عبارت میں خداوند یسوع کے متعلق کون سی نئی بات ہے؟ دوسرا سوال، کیا کوئی ایسی آیت ہے جسے میں دعا یا حمد میں ڈھال سکتا ہوں؟ تیسرا سوال، کیا یہاں گناہ کے متعلق کوئی تنبیہ پائی جاتی ہے جس پر میں عمل کر سکتا ہوں؟ چوتھا سوال، کیا یہاں کوئی ایسا وعدہ ہے جسے میں اپنا سکتا ہوں؟ اور پانچواں سوال، کیا کوئی ایسی آیت ہے جسے میں حفظ کروں؟ بائبل کا آپ سے یہ تقاضا ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں۔ زبور نمبر 119 اس کی 11ویں آیت میں ایسا ہی لکھا ہے۔ اگر آپ بائبل کی بعض آیات کو حفظ کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے آپ کو بڑے روحانی فائدے حاصل ہوں گے۔ دعا۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کر چکیں تو ایمان کی ترقی ہوگی۔ رومیوں کے خط کے 10ویں باب کی 17ویں آیت۔ تب ہم دعا میں خدا کے طالب ہوں گے۔
اگر ہم ایک مرتبہ خداوند یسوع کو اپنے دلوں میں بطور نجات دہندہ قبول کر لیں تو وہ ہر وقت ہماری سننے کو تیار ہے، کیونکہ اس کے کان ہر وقت کھلے ہیں۔ پس مسیحی زندگی کا مرکز مسیح کی گہری شخصی اور دیرپا دوستی ہے، لہذا آپ کو چاہیے کہ دن بھر اس سے لمحہ بلمحہ کلام کرتے رہیں۔ ہمیں باقاعدہ صبح و شام خدا کے حضور حاضر ہونا چاہیے۔ ایسے وقتوں میں دعا کو محض کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کو زندگی میں قوت کا وسیلہ سمجھیں۔ سب سے پہلے دعا خدا کی حضوری کو یاد کرنا ہے۔ آپ اس کی حضوری میں آ چکے ہیں، اب آپ اس کی حمد و تمجید کریں۔ یہ حمد و ستائش محض اس کی نعمتوں کے لیے نہ ہو بلکہ اس کی ذات کے لیے ہو۔ دعا کے اجزاء حمد، اقرار، شکر گزاری اور التجا ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس 5 بچے ہیں، اور جب میں مطالعہ یا کسی اور منصبی کام میں مشغول ہوتا ہوں تو انہیں اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ کام کا حرج ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ دروازے کی آڑ میں سے سر نکال کر اندر جھانکتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا چاہیے؟ وہ بڑے پیار سے کہتا ہے میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایسی محبت بری فریاد کون ٹھکرائے گا؟ جہان کے باپوں کی مانند آسمانی باپ اتنا مصروف نہیں۔ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ آپ نے اپنی مرضی کو یسوع کے تابع کر دیا ہے اور آپ نے اپنے دل میں اسے دعوت دی ہے، لہذا آپ اس کی حضوری میں ضرور کچھ وقت صرف کریں۔ اس کی حمد و ستائش محض اس کی ذات کے لیے کریں۔ اسے یہ بتائیں کہ اسے آپ سے کس قدر محبت ہے اور اسی لیے آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ستائش سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اس کے مقصد سے کس قدر پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب آپ دعا کی دوسری منزل پر آتے ہیں، اور وہ ہے اقرار۔ یاد رکھیں کہ خدا کو ہماری ہر ایک کمزوری کا علم ہے، اور اس نے ہماری معافی کے لیے عجیب و غریب طریقہ بھی رکھا ہے۔ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یہ ہے خدا سے ہماری معافی کی بنیاد۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ 1 یوحنا کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ دعائے عام کی کتاب کہتی ہے وہ ان کو جو سچی توبہ کرتے اور انجیل مقدس پر بے ریا ایمان رکھتے ہیں مغفرت اور مخلصی بخشتا ہے۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا اور کہ اس کے قیمتی خون کے وسیلے سے ہمارا پاک ترین مقام میں داخلہ ہو سکتا ہے، لہذا ہمیں دعوت دی جاتی ہے آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ خدا کے پاس چلیں۔ جب ہم کسی غلطی یا گناہ کی معافی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم مسیح میں قائم رہ سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 15واں باب۔ جب ہم خاموشی سے اس کے حضور آتے ہیں تو اس کی رفاقت میں خوشیاں مناتے اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ اگر آپ کو خدا کی رحمتوں کے لیے جو ہر صبح تازہ ہیں اس کی شکر گزاری کے بھید کا علم ہو جائے تو آپ اکثر تکلیفیں بھول جائیں گے جن کے لیے آپ مسیح پر ایمان لانے سے پہلے بڑبڑایا کرتے تھے۔ آپ کو زندگی کی نئی قدروں کا علم ہو جائے گا، کیونکہ وہ جھگڑالو اور نکتہ چینی کی روح جس کے باعث آپ بڑے افسردہ اور تلخ مزاج تھے، اس کے روح القدس کے اثر سے ختم ہو جائے گی۔ خداوند یسوع کا شکر کریں کہ اس نے آپ کو اطمینان بخشا ہے۔ کبھی کبھی دوسرے لوگوں کی دعائیں استعمال کرنے سے ہمیں روحانی مدد ملتی ہے، لیکن ہمیں ان دعاؤں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ گیت گائیں اور دعائیں استعمال کریں جو آپ کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور وہ بھی جو آگے چل کر اس کتابچے میں آپ کو ملیں گی۔ دعا میں اس سے اگلی منزل التجا ہے۔ التجا سے مراد دوسروں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کو آپ کے ہر عمل سے دلچسپی ہے، آپ کے ہر خیال سے
ہر حالت سے اور مستقبل کے تمام ارادوں اور خواہشوں سے۔ وہ آپ کی کمزوریوں، فکروں، خیالوں، امیدوں اور منصوبوں سے واقف ہے۔ وہ آغاز ہی سے انجام کو جانتا ہے، اور اگرچہ آپ کو مستقبل کا علم نہیں ہے، مگر آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں مستقبل ہے۔ لہذا آپ کا مسیح پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کے پاس ان لوگوں کو لائیں جنہیں اس کی خاص ضرورت ہے۔ آپ کا ہر کام سلسلہ وار ہونا چاہیے۔ روزمرہ اور ہفتہ وار دعاؤں کی فہرست بنائیں۔ اگر آپ کو اس ضمن میں سلسلہ وار مدد کی ضرورت ہو تو اپنے پاسبان یا کلیسیا کے بزرگوں سے مشورہ کریں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اپنی شخصی زندگی کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ جب آپ روز بروز اسی طرح دعا کرتے ہیں تو خدا اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرتا ہے اور مستقبل کے خاص فیصلوں میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ میرے خیال میں جتنا اہم فیصلہ ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کو اس کے لیے دعا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نوجوان ہیں اور زندگی آپ کے آگے ہے تو اپنے مستقبل کے لیے دعا کریں، اپنے گھر اور دوستوں کے لیے دعا کریں، اپنی زندگی کے ساتھی کے لیے دعا کریں۔ اس سلسلے میں دیکھیں کتابچہ نمبر 8، خدا کی رہنمائی کیسے معلوم کروں۔ اب جب کہ آپ نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہر اس معاملے میں جس کا تعلق آپ سے ہے دلچسپی لے۔ یاد رہے کہ وہ دوران دعا کبھی کبھی ہمیں ایسا لائحہ عمل دکھاتا ہے جس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، یا جس میں حقیقی مسیحی قربانی درکار ہوتی ہے، یا یوں بھی ہوتا ہے کہ مسیحی زندگی کی ترقی کی رکاوٹ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اکثر دعا اپنے آپ کو اس کی مرضی کے سپرد کرنے کی طرف رجوع دلاتی ہے۔ خداوند یسوع آپ کو بہترین چیزوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ اپنی مرضی کو اس کے تابع کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جو دعائیں اس کتابچے میں مندرج ہیں ان میں سے چند ایک آپ استعمال کریں۔ آخر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کس طرح صبح سویرے دن کے سب کاموں کے لیے دعا کریں۔ فرض کریں کہ دن کے کسی وقت آپ کو چند ایک ایسے کام یاد آئیں جن کا کرنا آپ پر فرض ہو تو ان کے بارے میں دعا کریں۔ وہ کام بھی ہیں جو آپ کے لیے صبر آزما ہوں گے اور جو آپ کی لیاقت اور مسیحی گواہی آزمائیں گے۔ ان سب پر فتح پانے کے لیے خداوند یسوع سے قوت حاصل کریں۔ اگر آپ دن کے آغاز میں یسوع سے کوئی تعلق پیدا نہیں کرتے تو وہ دن اچھا نہیں گزرے گا۔ یسوع کے ساتھ دن کو شروع کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مشکل لگے، مگر اس سے آپ راحت پائیں گے اور خوشی سے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر سکیں گے۔ ذاتی دعائیں۔ میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے میں اس میں ہوں اور مجھے اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی اور زندگی ملی ہے۔ وہ مجھ میں ہے، اسی نے مجھے خریدا اور میں نے اپنے آپ کو اسی کے حوالے کیا ہے، پس میں اسی کا ہوں۔ وہ میرا ہے اور میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ میرے خداوند اور میرے درمیان جدائی کی کوئی دیوار نہیں۔ آج کوئی ایسی مشکل نہیں جسے وہ حل نہیں کر سکتا۔ خداوند میرا رکھوالا ہے۔ آمین۔ ہدایت کے لیے دعا۔ اے خداوند، ہم تیری مدد کے بغیر تجھے خوش نہیں کر سکتے۔ اپنی رحمت سے یہ عنایت کر کہ تیرا روح القدس سب باتوں میں ہمارے دل کا ہادی اور حاکم رہے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ صبح کی دعائیں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، قادر مطلق اور ازلی خداوند، تو نے ہمیں آج کی صبح تک سلامت رکھا ہے۔ اپنی بڑی قدرت سے دن بھر ہماری حمایت کر، اور یہ بخش کہ آج ہم نہ تو کسی گناہ میں پھنس جائیں اور نہ کسی طرح کے خطرے میں پڑیں، بلکہ تیری قدرت سے ہمارے سب کاموں کا بہتر انتظام ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ خداوند یسوع، آج دن بھر میں بہت ہی مصروف رہوں گا۔ ممکن ہے تجھے بھول بھی جاؤں، مگر تو مجھے کبھی نہ بھولنا۔ خداوند یسوع، مجھے توفیق بخش کہ آج خواہ کلام کرنے کے ذریعے، خواہ دعا کے ذریعے، خواہ اپنی عملی زندگی کے ذریعے میں جتنے لوگوں کو بھی تیرے نام کی گواہی دوں، وہ سب روح القدس کے وسیلے سے ایک نئی زندگی پائیں۔ آمین۔ روحانی ترقی کے لیے دعا۔ خداوند یسوع، تو نے صلیب پر انسانوں کی مکمل نجات کا بندوبست کیا ہے۔
ہم اپنی کمزوریاں تیرے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو ہماری خوب تربیت کر تاکہ ہماری زندگیاں تیرے کلام کے مطابق ہوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ شام کی دعائیں۔ اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہماری تاریکی کو روشنی کر دے اور اپنی بڑی رحمت سے ہمیں اس رات کے سارے خوف و خطر سے بچا۔ تیرے اکلوتے بیٹے ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کی محبت کی خاطر آمین۔ خداوند یسوع، میں آج اپنے ساتھ تیری حضوری کے لیے شکر گزار ہوں۔ میری زندگی میں جو بھی گناہ ہے اسے معاف کر۔ میرے ہر اس کام میں جو تیرے اور دوسرے لوگوں کے لیے ہو مجھے اچھی کامیابی عطا کر۔ خداوند، تو اس وقت مجھے دلی اور روحانی اطمینان اور میٹھی نیند عنایت کر۔ ان سب پر تیرا فضل ہو جن سے مجھے محبت ہے، تیرے نام کی خاطر آمین۔ زبور نمبر 4 اس کی 8ویں آیت۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ آئے خداوند تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ اے خداوند، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ پرستش۔ اس کتابچے میں میں نے صرف دعا اور مطالعہ بائبل کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ حال ہی میں مسیح کے پاس آئے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے کہ فضل میں نشو و نما پائیں، تو ضروری ہے کہ آپ دوسرے مسیحیوں کی رفاقت میں زندگی بسر کریں۔ یوں آپ اپنی کلیسیائی زندگی کی تمام ذمہ داریوں اور حقوق سے مستفید ہو سکیں گے۔ اپنی کلیسیا کے پاسبان یا کسی بزرگ سے کہیں کہ وہ آپ پر بھی کوئی ذمہ داری عائد کرے۔ آپ بلا ناغہ ہفتہ وار جماعتی عبادت میں شریک ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ نئے ایماندار جو نجات پاتے ہیں ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 47ویں آیت۔ اگر حال ہی میں مسیح کے پاس آئے ہیں تو آپ کو دوسروں کے سامنے فوراً گواہی دینی چاہیے۔ اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب آپ بھول جائیں کہ مسیح کے بغیر زندگی کتنی بے مقصد تھی، بلکہ لوگوں کو بتائیں کہ ان دونوں زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں۔ جب ہم اپنی بائبل کا مطالعہ کریں گے، گرجا گھر جائیں گے، پاک شراکت میں شریک ہوں گے، مسیح کی گواہی دیں گے اور اس کی خدمت کریں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم مسیحی زندگی میں ترقی کر رہے ہیں۔ آپ خداوند یسوع کو اپنے دل میں سکونت کرنے دیں۔ آپ کی طاقتیں، خیالات اور ارادے اس کے تسلط میں ہوں۔ مسیح جو آپ کا نجات دہندہ ہے، وہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ کاش کہ اب آپ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے، جیسا کہ کرنتھیوں کے دوسرے خط کے 5ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے۔